بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مختلف مذاہب کے علوم پر مکمل عبور حاصل ہے۔ انہیں ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا بھی علم ہے، قرآن پاک کا تو علم ہے ہی، عیسائیوں کی بائبل، ہندوؤں کی ویدا یا پھر یہودیوں کی مذہبی کتابیں ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک وسیع علم رکھتے ہیں۔ اکثر ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب ویدا میں ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی بات کو بنیاد بنا کر ڈاکٹر ذاکر نائک سبھی ہندوؤں کو کہتے ہیں کم سے کم اس کو تو مان لو کہ اللہ صرف ایک ہے۔ جو تم نے ہزاروں خدا بنا رکھے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ تمہاری اپنی مذہبی کتاب ویدا میں یہ لکھا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، خدا یا بھگوان صرف ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس دلیل کو رد کرنے کے لیے بہت سے ہندو اور غیر مسلم یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اسی ہندوؤں کی کتاب جس میں یہ لکھا ہے کہ ایک بھگوان کو یا ایک خدا کو پوجنا چاہیے، اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ خدا بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ ہمیشہ اس بات کو تو گول کر جاتے ہیں، اس بات پر کہ ایک سے زیادہ خدا بھی ہو سکتے ہیں، آپ کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ لیکن جہاں پر ویدا میں صرف ایک دو بار لکھ دیا ہے کہ ایک بھگوان ہونا چاہیے، اس بات کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور ہندوؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سوال لے کر ایک مسلمان لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے کھڑی تھی، اور اس نے ایک ہندو عورت کے بہاف پر یہ سوال کیا تھا، یعنی کہ اس ہندو عورت کی جانب سے یہ سوال یہ مسلمان لڑکی کر رہی تھی۔ یہ مناظر دیکھیے، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کا شاندار جواب آپ کے سامنے ہوگا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو جیسے جھوٹ پکڑ ہی لیا گیا ہو۔ اکثر ہندوؤں کی یہی خواہش رہتی ہے۔ آئیے آپ کو اس لڑکی کا سوال دکھاتے ہیں۔ Any sister? Assalamu alaikum. This is on behalf of a non-Muslim sister. Her question is, there are certain verses in the Hindu scriptures which speak of monotheism, whereas there are some which speak of the opposite. So her question is to quote those verses which are contradicting to monotheism. اس خاتون نے اپنے سوال میں کہا تھا کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں جہاں ایک خدا کی عبادت کا حکم ہے، وہیں پر کئی موقعوں پر ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ تو ہمیشہ وہی باتیں کرتے ہیں جہاں پر ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور باقی باتوں کو آپ نظر انداز کر جاتے ہیں یا گول کر جاتے ہیں۔ اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی مختصر الفاظ میں اس سوال کو دہرایا اور پھر جواب دینا شروع کیا۔ That there are verses in the Hindu scriptures which speak about monotheism, which I quoted, but there are verses which speak exactly the opposite about many gods. So why don't I quote that? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس مشکل سوال کا جواب دینا شروع کیا، اور سب سے پہلے کہا کہ میں جس مذہبی کتاب جو کہ ہندوؤں کی کتاب ہے جس کا حوالہ دیتا ہوں، اس کا نام وید ہے، جسے کچھ لوگ ویدا بھی بولتے ہیں۔ اس وید کے اندر صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم ہے۔ وید کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہو بھی سکتے ہیں یا ان کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہاں سے تو یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ میں جس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں اس میں ویدا میں یا وید میں ایک ہی خدا کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ہندوؤں کی صرف ایک ہی کتاب تو نہیں ہے ویدا، اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں تو ایک سے زیادہ خداؤں کی بات کی گئی ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس لیے ویدا کا حوالہ دیتا ہوں کیونکہ ہندوؤں کی جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان سب کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو ان میں سے جو سب سے قابل اعتبار ہندوؤں کی نظر میں بھی ہے، جسے ہندو بھی سچا مانتے ہیں، وہ ویدا ہے۔ اسی لیے میں ویدا کا حوالہ دیتا ہوں۔ دیگر اور کتابیں ہیں، یجروید اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں، ان میں ایک سے زیادہ خداؤں کی بات کی گئی ہے، مگر چونکہ ہندوؤں کے نزدیک اور میری عقل کے مطابق بھی سب سے زیادہ جو حقیقت کے قریب ترین ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے جس میں کچھ تھوڑا بہت سچ باقی ہے، وہ ویدا ہے۔ اسی لیے میں ویدا کی بات کرتا ہوں، اور ویدا میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے ہیں۔ As I mentioned, that the most highest in authority amongst all the Hindu scriptures, it is the Veda. And the Veda basically speaks about monotheism. There are other scriptures which are lower down in authority, which do speak about pantheism, which do speak about polytheism, but as a logic, if there's a contradiction, we follow the higher thing. And what I mentioned in my formula, I said what is differing we'll discuss tomorrow. So even if there is a verse of polytheism,
ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں اس لیے ان کتابوں کا حوالہ نہیں دیتا جن میں ایک سے زیادہ خدا کی بات کی گئی ہے، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مختلف مذاہب کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں ایک جیسی باتیں کیا ہیں۔ اب اگر میں ہندوؤں کی وید کو دیکھوں تو وہ کہتی ہے کہ ایک خدا کو پوجو، مسلمانوں کی قرآن پاک کو دیکھوں تو وہ کہتا ہے ایک خدا کی عبادت کرو، عیسائیوں کی بائبل کو دیکھوں تو اس نے بھی توحید کا پیغام دیا، ایک خدا کی عبادت کا پیغام دیا۔ تو ان تینوں اور یہودیوں کی مذہبی کتابوں میں بھی ایک ہی خدا کی عبادت کا حکم ہے۔ تو ان چاروں مذہبی کتابوں میں جو بات مشترک ہے، ایک جیسی ہے، وہ یہ ہے کہ سبھی مذاہب یہی تو کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو۔ تو وہ چیزیں جن میں ساری کتابوں میں ایک ہی بات لکھی گئی ہے، پہلے اس پر تو اکٹھے ہو جائیں، پھر اس کے بعد جو مختلف دیگر کتابیں ہیں، ہندوؤں کی مذہبی کتابیں، ان کی بات پھر بعد میں کی جائے گی۔ پہلے جو سب ایک جیسا ہے اس پر تو ایک ہو جائیں تاکہ یہ آپس کی بحث اور لڑائی تو بند ہو جائے۔ یہ کہنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنی دلچسپ اور شاندار بات کی کہ آپ کی عقل بھی دنگ رہ جائے گی، جس کی جانب کسی کا دھیان بھی نہیں گیا۔ The higher thing. And what I mentioned in my formula, I said what is differing we'll discuss tomorrow. So even if there is a verse of polytheism, there's no verse of polytheism in the Quran. So that goes out. We are talking about that which is common. And logically, how can Almighty God contradict? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اور ذرا عقل کا بھی استعمال کریں، لاجیکلی سوچیں، ہندوؤں کی کتابوں کو دیکھتے ہوئے خدا اپنی ہی بات سے اختلاف کیسے کر سکتا ہے؟ ایک وقت میں خدا دو باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ ہندوؤں کی ایک مذہبی کتاب کہہ رہی ہے ایک خدا ہے، اور اسی مذہب کی دیگر مذہبی کتابیں کہہ رہی ہیں ایک سے زیادہ خدا ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندوؤں کے خدا نے ایک کتاب میں کوئی اور بات کی ہے، اگلی کتاب میں کوئی اور بات کر دی ہے، تو یعنی کہ خدا ہی اپنی بات سے مکر رہا ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کو دیکھا جائے تو یہ بات تو عقل کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ اور جن مذہبی کتابوں میں کانٹرڈکشن ہو، یعنی کہ وہاں پر خدا کی اپنی ہی باتیں خدا کی گئی بات سے ہی نہ میل کھاتی ہوں، تو پھر ان کتابوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اور ان کتابوں کو حقیقی خدا کا، جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، اللہ کا پیغام نہیں مانا جا سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا خالص پیغام صرف قرآن مجید ہے۔ لہٰذا یہ بات تو ہندوؤں کو خود سوچنی چاہیے کہ وہ کن مذہبی کتابوں پر عمل کر رہے ہیں جن میں ان کے خدا نے ایک کتاب میں کہا ہے کہ ایک اللہ ہے یا ایک خدا ہے، ایک بھگوان ہے، اور انہی ہندوؤں کی دوسری مذہبی کتاب میں انہی کے خدا نے یہ کہہ دیا کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں۔ اب یہ بات تو ہندوؤں کو خود سوچنی چاہیے کہ انہوں نے ایسے خدا اور ایسی مذہبی کتابوں پر یقین کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ جبکہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا۔ قرآن پاک کی سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ قرآن پاک پر غور نہیں کرتے، اگر اسے اللہ کے علاوہ کسی اور نے تخلیق دیا ہوتا تو اس میں کتنی غلط بیانیاں ہوتی۔ تو مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن پاک میں تو خدا نے خود واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ کتاب پوری میں کہیں پر کوئی غلطی نکال کے دکھا دو۔ جبکہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں آج یہاں پر کھڑے ہوئے ہم خود اپنی عقل سے دلیل کے تحت غلطیاں نکال رہے ہیں، تو وہ کتاب سچی کیسے ہو سکتی ہے اور وہ مذہب سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ That goes. And logically, how can Almighty God contradict? How can Almighty God say in one place there's one God, other place there are many gods? That means there's a contradiction, and if there's a contradiction, it cannot be the word of God. So then it is a Hindu to decide that how can they follow a scripture which has got contradiction. Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse 82, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Do they not consider the Quran with care? Had it been from anyone besides Allah, there have been many contradictions, there have been many mistakes. So how can a word of God have contradiction? So if there are contradictions, you have to reject that scripture. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر سے کہا کہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی مذہبی کتابوں میں جو فرق ہیں اس پر گھنٹوں تک بات کر سکتا ہوں، میں نے مطالعہ کر رکھا ہے، لیکن میں ان چیزوں پر بات کرتا ہوں جو ایک جیسی ہیں تاکہ آپس میں فساد اور لڑائی نہ ہو۔ اور یہی حکم تو میرے پیارے اللہ نے اپنی مذہبی کتاب قرآن مجید میں دے رکھا ہے۔ سورہ العمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 64 کا ترجمہ اور مفہوم ہے، اور تمہارے اور غیر مسلموں کے درمیان جو مشترک ہے اس پر بات کرو۔ اور مشترک کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ اور اگر تمہاری یہ بات غیر مسلموں کو سمجھ آ جائے تو اچھا ہے،
उन्हें कहो कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये फॉर्मूला है जिसके तहत हमने गैर मुस्लिमों से बात करनी है, और ये कुरान पाक ने हमें बहुत सीधे अल्फाज में सिखा दिया है कि जो एक जैसा है मज़ाहिब के दरमियान पहले उस पर बात करते हैं, जो फर्क है, लड़ाई वाली बातें हैं, उनकी बाद में बात करेंगे। It's easy. And if you follow my formula, I'm taking only that which is common. I can give a longer speech talking about differences in Islam and Hinduism. But I have not come here to bring the differences. I am come here to get the similarities, because Almighty God says in the Quran how to speak with other people. In Surah Al-Imran, chapter 3, verse 64, which says, "Ta'alaw ila kalimatin sawa'in bayna bainakum." Come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah. That we worship none but Allah. Wala nushrika bihi shay'an. That we associate no partners with Him. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. That we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah. Fa in tawallaw. If then they turn back, faqulu shahadu. Say ye bear witness. We are Muslimun. That we are Muslims bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a formula shown in the Quran how to speak with different types of people. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि मैं वेदा का हवाला भी इसलिए देता हूँ क्योंकि हिंदू कहते हैं कि हमारी किताब से साबित करके दिखाओ, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने ये बयान ख़त्म करने के मनाजिर आप भी देख लीजिए। I reject that scripture. I don't consider it to be the word of God. But because the Hindus consider it to be the word of God, I'm quoting from the scripture. Hope that answers the question, sister. Yes, brother. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ पर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।